بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 57 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب النکاح پڑھیں گے۔ شروع میں نکاح سے متعلق کچھ ضروری باتیں معلوم ہونا ضروری ہے، اس کا معنی اور تعریف اور کچھ شرائط وغیرہ، تو ان کو پہلے سمجھیں گے تو آگے کتاب کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو نکاح کا جو لفظ ہے لغت میں اس کا معنی ہے الضم الجمع۔ الضم کا مطلب ہے ملانا، الجمع جمع کرنا۔ تو نکاح میں بھی دو بندوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں یا فقہی اصطلاح میں نکاح کی تعریف ہے وہ عقد یفید ملک المتعتی، کہ دو بندوں کے درمیان یعنی مرد اور عورت کے درمیان ایک عقد ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، جس سے ملک متع کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس عقد کے بعد۔ تو اس عقد کو جو ملک متع کا فائدہ دیتا ہے نکاح کہا جاتا ہے۔ اس کے ارکان کیا ہیں؟ یعنی وہ بنیادی چیزیں جن سے کوئی عقد وجود میں آتا ہے یا کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ تو نکاح کے جو ارکان ہیں وہ ایجاب اور قبول ہیں۔ ایجاب اور قبول سے مل کر یہ نکاح وجود میں آتا ہے، نکاح بنتا ہے، منعقد ہوتا ہے۔ اور ایجاب اور قبول کے اندر ایک ضمنی بات یہ ہے، شرط یہ ہے کہ یہ دونوں ماضی کے لفظ سے ہوں یا ایک ماضی کا صیغہ ہو اور دوسرا حال کا ہو، تو اس سے یہ ایجاب و قبول منعقد ہوں گے، جیسا کہ کتاب میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اس کے بعد نکاح کی شرائط ہیں، یعنی کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جن کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جو ایجاب و قبول ہے وہ ایک ہی مجلس کے اندر ہو، یعنی ایک ہی مجلس میں ایجاب کرنے والا بھی موجود ہو اور جو قبول کرنے والا ہے وہ بھی اسی مجلس میں موجود ہو اور وہ قبول کرے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک اس مجلس میں موجود نہیں ہے تو اس کو اپنا وکیل بنانا چاہیے اور وہ اس وکیل کا مجلس کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ مثلا بیوی اس مجلس میں حاضر نہیں ہے تو بیوی ایک وکیل بنائے گی، وہ وکیل اس مجلس میں حاضر ہوگا جو ایجاب اور قبول کو ادا کرے گا، اس میں شریک ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد کسی دوسرے علاقے میں ہے یا دوسرے ملک میں ہے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو فون پر یا ویڈیو کال پر یا اس طرح کی کسی بھی جدید طریقے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی مجلس مختلف ہے، وہ دوسرے علاقے میں ہے، دوسری جگہ میں ہے اور یہ اس جگہ میں ہے۔ تو اس کے لیے اس مرد کو چاہیے کہ وہ یہاں پر جہاں پر نکاح ہو رہا ہے اپنا ایک وکیل مقرر کر دے اور وہ وکیل اس مجلس میں خود بنفس ہی موجود ہو اور وہاں پر وہ ایجاب و قبول کرے، تو اس طرح نکاح منعقد ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح کے وقت جب ایجاب و قبول ہو رہا ہو اس وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ گواہوں کی موجودگی کے بغیر ایجاب و قبول درست نہیں ہوگا اور نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو گواہوں کے لیے کیا شرائط ہیں؟ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو یہ گواہوں کی تعداد ہے۔ اور گواہوں کی شرائط کیا ہیں؟ کس طرح کے گواہ ہوں؟ تو اس میں مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر یا کسی اور مذہب کے گواہ معتبر نہیں ہوں گے۔ آزاد ہونا ضروری ہے، غلام گواہ نہیں بن سکتا۔ عاقل ہونا ضروری ہے، مجنون گواہ نہیں بن سکتا۔ بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ گواہ اس میں نہیں بن سکتا۔ تو ایسے گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو تو اس سے نکاح منعقد ہوگا۔ تو ان گواہوں کا صرف موجود ہونا، یعنی اس طرح موجود ہونا کہ ایجاب و قبول کو وہ سن رہے ہوں، بس اتنا کافی ہے، اس میں گواہی کی ادائیگی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عورت محل نکاح ہو، یعنی عورت ایسی ہو کہ اس کے ساتھ اس مرد کا نکاح حلال ہے، نکاح کے اندر کوئی مانع، کوئی رکاوٹ نہیں پائی جاتی۔ ان شرائط کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا اور درست ہوگا۔ اس کے بعد کچھ موانع ہیں، یعنی ایسے کون سے موانع ہیں، کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح حلال نہیں ہوتا، نکاح جائز نہیں ہوتا، اور یہ جو موانع ہیں یہ نکاح میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو وہ کل 6 موانع ہیں، ان میں سے 3 ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے حرمت مؤبدہ ثابت ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے حرمت ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے اس مرد عورت کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور 3 ایسے ہیں کہ جن سے حرمت مؤقتہ ثابت ہوتی ہے، یعنی وقتی طور پر نکاح کے اندر رکاوٹ ہے لیکن اس رکاوٹ کو دور کیا جائے تو بعد میں کسی وقت
نکاح ان کا آپس میں حلال ہو سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے۔ تو جو 3 ایسے موانع ہیں جن سے حرمت معبدہ ثابت ہوتی ہے، ان میں پہلا ہے نسبی رشتہ، جو بندے کا اپنے نسب کے ذریعے سے کسی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، جیسے والدین ہیں، اولاد ہے، تو ان کے اندر آپس میں حرمت پائی جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے اصول کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر کی طرف جو مرد ہے تو اس کے اوپر اس کی ماں اور دادی، نانی وغیرہ یہ اصول میں آتی ہیں، ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ نکاح درست نہیں ہوتا۔ اور عورت ہے تو اس کے اوپر جو مرد ہیں، والد ہے، دادا، نانا وغیرہ، وہ اس کے اصول میں ہیں، ان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ فروع کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کی طرف، یعنی اولاد میں اور پوتے پوتیوں میں جو نیچے کی طرف جتنے بھی ہیں ان سے نکاح درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح چچا، ماموں وغیرہ اور پھوپھی، خالہ، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نسبی رشتہ دار ہیں، ان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرمت ثابت ہوتی ہے، کبھی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ رضاعت ہے، یعنی بچپن میں جب دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے بچے کی، اس میں اس نے دودھ پیا ہے، اس دودھ پینے کی وجہ سے کچھ رشتوں کے ساتھ اس کی حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس کی رضاعی بہن بن جاتی ہے۔ اس طرح رضاعت سے متعلق مختلف رشتے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہمیشہ کے لیے حرمت پیدا ہوتی ہے، کبھی بھی ان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوتا۔ تو اس رضاعت کا آگے مستقل باب آ جائے گا، اس میں تفصیلی مسائل ہوں گے۔ تیسرا سبب ہے مصاہرت۔ مصاہرت کا مطلب یہ ہے کہ نسبی رشتہ تو نہیں ہے، رضاعت والا رشتہ بھی نہیں ہے، لیکن نکاح والا رشتہ ہوا ہے، یا پھر یہ کہ کسی نے کسی مرد نے عورت سے زنا کیا ہے، اس کی بنیاد پر کچھ ان کے اوپر رشتوں کی حرمت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جن مرد عورت کا آپس میں نکاح ہوا ہے، ان دونوں کے اصول اور فروع ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں، یا جس مرد نے عورت سے زنا کیا ہے تو ان دونوں کے اصول اور فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہوا ہے تو اب بیوی کی جو والدہ ہے، یعنی مرد کی جو ساس ہے، اس کے ساتھ اس کی حرمت پیدا ہو گئی ہے، ساس سے یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جو شوہر کا والد ہے تو لڑکی کے لیے شوہر کا والد جو سسر ہے اس کے ساتھ حرمت پیدا ہو گئی ہے، اس کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح زنا کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جس مرد نے عورت سے زنا کیا ہے تو اس عورت کی ماں کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور جو عورت ہے وہ اس مرد کے باپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اس مرد کے بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس طرح اصول کہتے ہیں اوپر کی طرف، اور فروع اولاد میں ان کی آپس میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ حرمت مصاہرت بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح حلال نہیں ہو سکتا۔ اور 3 موانع ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے حرمت مؤقتہ ثابت ہوتی ہے، یعنی وقتی طور پر حرمت ہے، بعد میں کسی وقت وہ حلت میں تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی حلال ہو سکتا ہے نکاح۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ 2 عورتوں کو جمع کرنا۔ مثال کے طور پر ایک بہن اس کے نکاح میں ہے پہلے سے، دوسری بہن کو وہ اپنے نکاح میں لاتا ہے، تو 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا یہ حلال نہیں ہے۔ اور یہ دوسری بہن کے ساتھ جو حرمت ہے یہ وقتی ہے، اگر پہلی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو عدت کے بعد دوسری بہن سے رشتہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 2 قریبی عورتوں ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، مثلا بانجی ہے اور خالہ ہے، یا بھتیجی ہے اور اس کی پھوپھی ہے، ان 2 عورتوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایک پہلے نکاح میں ہو اور اس کا پھر انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے، عدت کے بعد دوسری کو نکاح میں رکھیں تو اس وقت حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف جمع کے وقت ان کی حرمت ہوتی ہے، جب ایک الگ ہو جائے تو دوسری سے پھر حلت پیدا ہو جاتی ہے، دوسری سے نکاح حلال ہو جاتا ہے۔ حرمت مؤقتہ میں دوسرا سبب یہ دین سماوی نہ ہونا ہے، یعنی جو آسمانی دین ہے کہ کسی نبی پر ایمان ہو اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان ہو، یہ اگر کسی میں نہیں ہے، کوئی عورت ایسی ہے کہ وہ کسی ایسے مذہب سے تعلق رکھتی ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے اور اہل کتاب میں سے بھی نہیں ہے، یعنی یہودی، عیسائی وغیرہ نہیں ہے، تو اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا عورت کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یا کم از کم اہل کتاب ہو، یعنی وہ یہودیت یا عیسائیت یا کسی آسمانی مذہب کو ماننے والی ہو۔ تو اس میں بعض اہل کتاب وہ برائے نام تو اہل کتاب ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو عیسائی یا یہودی کہتے ہیں،
لیکن مذہب کو وہ بالکل نہیں جانتے یا مذہب پر بالکل ان کو ایمان نہیں ہوتا، مذہب کی بنیادی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ پھر نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب جو عیسائی یا یہودی ہوں، مذہب کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہوں، ان کے ساتھ بھی نکاح جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر گھر کا ماحول بھی ٹھیک نہیں رہے گا، اور جو بچے ہوں گے ان کی تربیت میں بھی آگے فرق آئے گا، ان کے ایمان سے متعلق بھی خدشہ رہے گا، تو اس لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ تو یہ حرمت مؤکدہ اس لیے ہے کہ جو دوسرے مذاہب والے ہیں وہ اگر کسی وقت مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر نکاح درست ہو جائے گا۔ آگے آخری سبب ہے ملکیت، یعنی کسی مرد کی اپنی باندی ہے تو اپنی باندی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، یا عورت کا اپنا غلام ہے تو اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ ان کی ملکیت میں ہے۔ اگر وہ ان کو آزاد کر دیں تو آزاد کرنے کے بعد ان کے ساتھ نکاح حلال ہو جائے گا، نکاح درست ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کتاب سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کتاب النکاح، یہ نکاح سے متعلق یہ کتاب ہے، اس میں نکاح سے متعلق مسائل بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ نکاح کا رکن بیان کیا ہے کہ کون سے ارکان ہیں جن کی وجہ سے نکاح منعقد ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے۔ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے، یہ اس کے ارکان ہیں۔ ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ پہلے بات کرتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، چاہے مرد پہلے کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا عورت پہلے کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور دوسرا آگے سے قبول کرے کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں یا میں قبول کرتی ہوں، اس کو قبول کہا جائے گا۔ بلفظین، تو اس ایجاب اور قبول کے لیے صیغہ کون سا ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دو الفاظ ہوں گے، ایک ایجاب کا لفظ ہوگا اور ایک قبول کا لفظ ہوگا۔ یعبر بہما عن الماضی، تو یا تو دونوں کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا جائے، ان دونوں ماضی کے صیغے سے ہوں، کیونکہ نکاح ایک عقد ہے تو عقد پختہ ہوتا ہے، اس میں پکی بات کرنی ہوتی ہے، تو ماضی کا صیغہ جو ہوتا ہے یہ پختہ اور پکی بات کے اوپر دلالت کرتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں ماضی کے علاوہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، تو مضارع کے اندر حال کے ساتھ استقبال کا بھی معنی ہوتا ہے، تو اگر کوئی بندہ مستقبل کا صیغہ استعمال کرے کہ میں نکاح کروں گا، وہ تو ایک ارادہ ہے، وہ تو پکی بات نہیں ہوتی، اور حال کے اندر بھی مختلف احتمال ہوتے ہیں، اس لیے ماضی کے صیغے کے اندر پکی بات ہوتی ہے کہ میں نے نکاح کر دیا یا میں نے قبول کر لیا، اس میں پختہ بات ہوتی ہے، تو ماضی کے صیغے دونوں ہونے چاہیے۔ او یا کم از کم یعبر باحدہما عن الماضی، ان دونوں میں سے ایک میں ماضی سے تعبیر کیا جائے، دوسرا مضارع کا ہو یا حال کا صیغہ ہو، تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ والآخر عن المستقبلی، دوسرا مستقبل سے مراد یہ ہے کہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال اور استقبال دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، تو وہ بولا جا سکتا ہے۔ مثل ان یقول، مثال دی ہے کہ ایک کہتا ہے زوجنی، آپ مجھ سے نکاح کر لیں یا مجھ سے شادی کر لیں، فیقول، دوسرا آگے سے کہے زوجتک، کہ میں نے آپ سے نکاح کر لیا، یا زوجتکی، میں نے آپ سے شادی کر لی، یعنی مرد یہ پہلے کہے عورت آگے سے جواب دے، یا عورت کہے اور مرد آگے سے جواب دے، دونوں صورتوں میں یہ ایجاب اور قبول ہو جائے گا۔ تو اس میں زوج یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کے اندر حال اور استقبال والا معنی پایا جاتا ہے، اور زوجتک یا زوجتکی یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو ایک ماضی کا صیغہ ہو دوسرا ماضی کا نہ ہو، اس سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ آگے نکاح کی شرائط بیان کرنا شروع کر رہے ہیں، تو ایک شرط بیان کی ہے کہ نکاح میں گواہوں کا حاضر ہونا، موجود ہونا ضروری ہے۔ ولا ینعقد، اور منعقد نہیں ہوتا نکاح المسلمین، دو مسلمانوں کا نکاح، الا بحضور شاہدین، مگر دو گواہوں کی موجودگی میں۔ پھر گواہوں کے اندر کون سی شرائط پائی جائیں؟ حرین، دونوں گواہ آزاد ہوں، بالغین، دونوں بالغ ہوں، عاقلین، دونوں عاقل ہوں، مسلمین، دونوں مسلمان ہوں، تو دونوں مرد ہیں، ان کے اندر یہ صفات پائی جائیں تو یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ او رجل و امراتین، یا پھر ایک مرد ہے اور دو عورتیں ہیں اور ان کے اندر یہ صفات پائی جائیں، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مسلمان ہونا، تو ان کے ذریعے سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو ان گواہوں کا حاضر ہونا، ایجاب و قبول کے وقت موجود ہونا اور ایجاب و قبول کو سننا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ عدولاً کانوا او غیر عدول، وہ جو گواہ ہیں ان کا عادل ہونا شرط نہیں ہے، عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔
عادل ہوں یا عادل نہ ہوں، ہر صورت میں اس میں گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ عادل ہونا اس وقت شرط ہوتا ہے کہ جب قاضی کے سامنے گواہی پیش کی جاتی ہے تو اس میں سچے جھوٹے ہونے کا اس کی جانچ پرکھ کی جاتی ہے، تو اس میں فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہوتی اور عادل کو معتبر مانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر گواہیوں کی ادائیگی کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف ان کا موجود ہونا، حاضر ہونا کافی ہوتا ہے، تو اس میں وہ عادل ہوں یا فاسق ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ او محدودین فی قذف، اسی طرح ایسے دو شخص جن کو حد قذف لگائی گئی ہو، یعنی حد قذف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کے اوپر تہمت لگاتا ہے زنا کی، تو اس تہمت کو وہ ثابت نہیں کر سکتا، تو اس تہمت لگانے والے کے اوپر حد لگائی جاتی ہے۔ تو اس حد کے اندر یہ ایک بات بھی ہے کہ ان لوگوں کی جو تہمت لگانے والے ہیں آئندہ کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، قرآن میں یہ ان کی سزا بیان کی گئی ہے۔ تو وہ گواہی ہے جو ان کی قبول نہیں کی جائے گی جو عدالت میں قاضی کے سامنے گواہی دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ نکاح کے اندر گواہیوں کی ادائیگی نہیں ہوتی، صرف گواہوں کا حاضر ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے جو محدود فی القذف ہیں جن کے اوپر تہمت کی حد لگائی گئی ہے، سزا ان کو دی گئی ہے، تو ان کا بھی حاضر ہونا کافی ہے، ان کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً، کہ اگر ایک مسلمان مرد نے ذمی عورت سے نکاح کیا، ذمی سے مراد وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر امن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ مسلمان کا اہل کتاب یہودی یا عیسائی عورت کے ساتھ ہی نکاح جائز ہے، تو یہ وہی عورت ہوگی۔ بشہادت ذمیین، تو اس نکاح کے اندر دو ذمی گواہ بن رہے ہیں۔ تو پہلے تو شرط لگائی تھی ہم نے گواہوں کے بارے میں کہ یہ مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن اس نکاح میں دو ذمی گواہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جازہ، یہ نکاح جائز ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ لا يجوز، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے، الا ان یشہد شاہدین مسلمین، جب تک کہ یہ بندہ دو مسلمان گواہ نہ بنا لے، یعنی اس نکاح کے اندر چونکہ ایک مسلمان مرد کا نکاح ہو رہا ہے، تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نکاح کے اندر دو مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان گواہوں کا تعلق عورت کے مسلمان کے سپرد کرنے کے متعلق ہے، یعنی نکاح کے اندر جو گواہی ہوتی ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ عورت اب اس مرد کے حوالے ہے، مرد کے سپرد ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو یہ اس عورت کے اوپر گواہی ہے، تو عورت ذمیہ ہے، تو اس لیے دو ذمیوں کی گواہی اس عورت کے بارے میں یہ قبول کی جائے گی، تسلیم کی جائے گی، اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ولا يحل للرجل ان يتزوج بأمه ولا بجداته، یہ دوسری شرط کا بیان ہے کہ عورت محل نکاح ہو، یعنی عورت ایسی ہو کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہو، جائز ہو، کوئی نکاح میں مانع یا رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو، تو اس کے ساتھ ہی وہ موانع بیان کر دیے ہیں، 6 موانع کہ جن کی وجہ سے کسی مرد کا عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے یا وقتی طور پر، ان موانع کو بیان کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کا محل نکاح ہونا ضروری ہے، تو عورت محل نکاح ہوگی جب یہ 6 موانع نہ ہوں، تو ان میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ نسبی رشتہ، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے، تو یہاں پر نسبی رشتے کی وجہ سے حرمت کو بیان کر رہی ہیں کہ کسی مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے یا اپنی جدات جو دادی یا نانی وغیرہ ہیں ان سے نکاح کرے، تو اس کا تعلق اصول کے ساتھ ہے کہ بندہ اپنے اصول یعنی اوپر کی طرف جو رشتے ہیں براہ راست یا اوپر واسطوں سے، یعنی ماں اس کی براہ راست ماں ہے اور دادی یا نانی درمیان میں واسطہ ہے، ان رشتوں کے ساتھ بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ من قبل الرجال والنساء، مردوں کی طرف سے یعنی والد کی جو ماں ہے دادی، اور نساء عورتوں کی طرف سے یعنی والدہ کی جو ماں ہے نانی، ان کے ساتھ بندہ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اصول بندے کے اوپر حرام ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ولا ببنتہ ولا ببنت ولدہ وان سفلت، اسی طرح جو فروع ہیں بندے کے وہ بھی بندے کے لیے حرام ہوتے ہیں، تو اپنی بیٹی سے اور اپنے بیٹے کی بیٹی سے یعنی پوتی سے بندہ نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح نیچے جو ہیں پڑ پوتی وغیرہ جتنے بھی ہیں، نواسے نواسی وغیرہ،
تو ان اولاد سے بھی بندہ نکاح نہیں کر سکتا، یہ بھی نسبی معنی ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ولا بأختہ ولا ببنات اختہ، اپنی بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اور اپنی بہن کی بیٹیوں سے یعنی بھانجیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ ولا بعمتہ، اپنی پھوپھی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ ولا بخالتہ، اور نہ اپنی خالہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ ولا ببنات اخیہ، نہ اپنے بھائی کی بیٹیوں سے یعنی بھتیجیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ سب نسبی رشتے ہیں، ان کے ساتھ نسب کی وجہ سے حرمت پیدا ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے حرمت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو معنی ہے، جو رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے نکاح حلال نہیں ہوتا، حرمت پیدا ہوتی ہے، وہ مصاہرت ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ولا بأم امرأتہ، کہ اس کی جو بیوی ہے تو اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو نکاح کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، تو اپنی بیوی کی ماں سے بندہ نکاح نہیں کر سکتا، تو بیوی کی جو ماں ہے ساس، وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ التی دخل بابنتها او لم يدخل، چاہے اس بیوی کے ساتھ اس نے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو، ہر صورت میں نکاح کرتے ہی اس بیوی کی جو ماں ہے ساس ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کے اصول یعنی اس کی ماں اور اس کی دادی نانی وغیرہ بھی حرام ہو جائیں گی، اور اس کے فروع اس کی بیٹی اور اس کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ ولا بابنت امرأتہ، اسی طرح اپنی اس بیوی کی بیٹی بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ التی دخل بہا، جس کے ساتھ اس نے دخول کیا ہو یعنی ہم بستری کی ہو، اس بیوی کی بیٹی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ فروع ہیں، فروع بھی اس کے لیے حرام ہے۔ سواء کانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ، وہ جو بیٹی ہے اس بیوی کی یعنی پہلے کسی اور شوہر سے اس بیوی کی بیٹی تھی، تو وہ چاہے اس بیوی کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، کسی اور کی پرورش میں ہو، دونوں صورتوں میں اس بیٹی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوگا۔ ولا بامرأۃ ابیہ، اسی طرح اپنے والد کی بیوی، یعنی ایک تو اس کی اپنی والدہ ہے وہ تو نسب کی وجہ سے حرام ہے، لیکن والد کی دوسری بیوی جو اس کی سکی والدہ نہیں ہے، جو سوتیلی ماں ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ والد کے ساتھ نکاح کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی ہے اور والد کے بیٹے کے ساتھ اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ولا اجدادہ، اسی طرح جو اپنے اجداد ہیں یعنی دادا یا نانا، ان کی جو بیوی ہے ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی حرمت مصاہرت کی وجہ سے حرمت پیدا ہو گئی ہے۔ ولا بامرأۃ ابنہ، اسی طرح اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی جو بہو ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھی حرمت مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ حرام ہو گئی ہے۔ یعنی بیٹے کے ساتھ جب اس نے نکاح کیا ہے تو بیٹے کے باپ کے ساتھ حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی ہے، اب بیٹے کے باپ یعنی سسر کے ساتھ وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ ولا بنی اولادہ، اسی طرح اس بیٹے کی جو اولاد ہے آگے پوتے وغیرہ، اس پوتوں کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ بھی یہ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں بھی حرمت مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرمت ثابت ہو چکی ہے۔ آگے پھر تیسرا سبب بیان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے حرمت پیدا ہوتی ہے، تو یہ رضاعت ہے۔ بچپن میں جو دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے اس میں دودھ پینے کی وجہ سے کچھ رشتے رضاعی اس کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں۔ ولا بامہ من الرضاعۃ، کہ جس بندے کی رضاعی ماں ہے اس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے حرمت پیدا ہو گئی ہے۔ ولا باختہ من الرضاعۃ، اسی طرح رضاعی بہن کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا کہ اس نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس لڑکی نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا ہے، تو یہ دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں۔ اس کے بعد آگے چوتھا سبب بیان کر رہے ہیں جو نکاح میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، اور یہ حرمت مؤقتہ ثابت کرتا ہے، یعنی اس میں ہمیشہ کے لیے حرمت ثابت نہیں ہوتی، وہ ہے جمع کرنا دو بہنوں کو یا دو قریبی رشتہ داروں کو۔ تو کہتے ہیں ولا یجمع بین الاختین، کہ یہ بندہ جمع نہیں کر سکتا دو بہنوں کو بنکاح، نکاح میں، ولا بملک یمین وطئا، اسی طرح ملک یمین سے مراد ہوتا ہے باندی بنانا، دو بہنوں کو یہ اکٹھا باندی بنائے تو باندی تو بنا سکتا ہے، لیکن باندی بنانے کے بعد دونوں سے ہم بستری بھی کرے، اس طرح یہ دونوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ اور نکاح کے اندر بالکل دونوں سے نکاح کرنا ایک وقت میں
یہ بالکل درست نہیں ہے، اس طرح دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک بہن جب اس کے نکاح میں ہے تو دوسری بہن کے ساتھ اس کی حرمت ہے، یہ موقت ہے جب تک پہلی بہن اس کے نکاح میں ہے اس وقت تک۔ اگر پہلی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے اور عدت پوری ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، عدت پوری ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کے ساتھ دوسری بہن کے ساتھ نکاح حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح ولا یجمع بین المرأة وعمتها کہ ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو یہ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، او خالتها یا عورت اور اس کی خالہ کو، یعنی خالہ اور بھانجی ایک بندے کے نکاح میں ہو، جمع نہیں ہو سکتے۔ ولا ابنتی اختها ایک عورت اور اس کی بہن کی بیٹی یعنی خالہ اور بھانجی کو جمع نہیں کر سکتے۔ ولا ابنتی اخیہا اسی طرح ایک عورت اور اس کے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتے۔ وہی بات ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی ایک وقت میں نکاح میں نہیں آ سکتی۔ پھر آگے اس جمع کرنے کے متعلق اصول بیان کر دیا ہے کہ اس اصول کو اگر سمجھیں تو اس کی پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس صورت میں یہ حرمت جمع کرنے والی حرمت پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ولا یجمع کہ یہ جمع نہیں کر سکتا بین امرأتین ایسی دو عورتوں کو لو کانت کل واحد منہما رجلا کہ اگر ان میں سے ہر ایک کو ہم مرد فرض کریں، لم یجوز لہ اس کے لیے جائز نہ ہو ان یتزوج بالاخری کہ وہ دوسری کے ساتھ نکاح کر سکے۔ یعنی ایسی دو عورتیں کہ ان میں سے ایک کو اگر ہم مرد فرض کریں تو اس کا دوسرے کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، اور اگر دوسرے کو مرد فرض کریں تو اس کا پہلی عورت کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ دونوں طرف سے جب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح درست نہ ہو تو ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسے یہ ایک عورت ہے اور اس کی پھوپھی ہے، تو اگر ہم اس عورت کو مرد فرض کریں تو مرد کا اپنی پھوپھی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوتا، اور اگر اس پھوپھی کو مرد فرض کریں یعنی یہ والد کی بہن ہے، اس کو اگر ہم مرد فرض کریں تو یہ والد کا بھائی ہے، تو والد کا بھائی چچا ہوتا ہے، تو کسی عورت کا اپنے چچا کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کی طرف سے حرمت پائی جا رہی ہے دونوں طرف سے، تو ان دونوں کو آپس میں جمع کرنا درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حرمت صرف ایک طرف سے پائی جائے، دوسری طرف سے نہ پائی جائے، تو ان کو آپس میں پھر جمع کرنا جائز ہوگا۔ اس کی مثال یہ آگے دی ہے ولا بأس بأن یجمع بین امرأة وابنۃ زوج کان لها من قبل کہ ایک عورت کو اور اس عورت کے سابقہ شوہر کی ایک بیٹی ہے، اور اس سابقہ شوہر کی اس عورت سے نہیں کسی اور عورت سے بیٹی ہے، اس کو یہ جمع کر سکتا ہے۔ یعنی ایک عورت ہے، اس کا پہلے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح تھا، اور اس مرد کی کسی اور عورت سے ایک بیٹی تھی، تو اس عورت کو اور اس مرد کی جو کسی اور عورت سے بیٹی ہے، ان کو آپس میں ایک تیسرا بندہ جمع کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں اگر ہم اس بیٹی کو مرد فرض کریں تو اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عورت اس کے والد کی منکوحہ ہے، تو والد کی جو منکوحہ ہے یعنی والد کا جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ یہ لڑکا نکاح نہیں کر سکتا، اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس عورت کو مرد فرض کیا جائے تو اس کی طرف سے اس بیٹی کے ساتھ اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر کوئی رشتہ نہیں بنتا حرمت والا۔ لہٰذا یہاں پر ایک طرف سے حرمت پائی جا رہی ہے، دوسری طرف سے حرمت نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ اس اصول کے تحت نہیں آئے گا، تو ان کو دونوں کو جمع کرنا ایک نکاح میں درست ہوگا۔ آگے پھر حرمت مصاہرت والی ایک اور بات بیان کی ہے، جس طرح نکاح کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، اس طرح زنا کی وجہ سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے۔ یعنی زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے اصول اور فروع ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں۔ ومن زنا بامرأۃ کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا، حرمت علیہ امہا تو اس مرد کے اوپر عورت کی ماں بھی حرام ہو جائے گی، وابنتہا اس عورت کی بیٹی بھی حرام ہو جائے گی۔ یعنی اصول سے مراد اوپر ہیں ماں اور دادی نانی وغیرہ، فروع سے مراد نیچے کی طرف ہیں بیٹی پوتی وغیرہ، یہ اس کے مرد کے اوپر حرام ہو جائیں گے، اور عورت کے اوپر مرد کے والد اور دادا نانا اور مرد کے بیٹے وغیرہ وہاں حرام ہو جائیں گے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا کہتے ہیں کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی ہے، لم یجوز لہ ان یتزوج بأختها تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرے، حتی تنقضی عدتها جب تک کہ پہلی بہن کی عدت پوری نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، تو اگر پہلی بہن کو طلاق ہو گئی ہے طلاق بائن، تو طلاق ہونے کے باوجود جب تک عدت گزر رہی ہوتی ہے،
عدت کے اندر اس کے اخراجات وغیرہ، نفقہ اور بہت سارے حقوق شوہر کے اوپر لازم ہوتے ہیں، تو نکاح کے کچھ اثرات باقی ہوتے ہیں، نکاح بھی بالکل ختم نہیں ہوا، تو جب تک نکاح بالکل ختم نہیں ہوتا کچھ اثرات اس کے باقی ہیں، اس وقت بھی یہ دوسری بہن کو نہیں نکاح کر سکتا، اس کے ساتھ اس کو جمع نہیں کر سکتا۔ جب عدت ختم ہو جائے، نکاح کے اثرات بالکل یہ ختم ہو جائیں، تب یہ دوسری بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَوْلَى أَن يَتَزَوَّجَ أَمَتَهُ، یہ آگے ایک اور سبب بیان کیا ہے جو رکاوٹ بنتا ہے نکاح کی حرمت کے لیے۔ 5واں سبب ہے، یہ ملکیت ہے کہ جو مولا ہے، آقا ہے، وہ اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَلَا الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا، اسی طرح عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام سے نکاح کرے، کیونکہ ملکیت اور نکاح دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ان کو آزاد کر کے پھر ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نکاح کے جو موانع ہیں ان میں سے چھٹا سبب بیان کیا ہے کہ جو اہل کتاب نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّاتِ، تو کہتے ہیں کہ جو کتابی عورتیں ہیں، یعنی یہودی یا عیسائی یا کسی بھی آسمانی کتاب پر اور نبی پر ایمان لانے والے ہوں، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ وَلَا يَجُوزُ، اور جائز نہیں ہے، تزویج المجوسیات، مجوسی عورتوں سے نکاح کرنا، کیونکہ مجوسی آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، کسی آسمانی مذہب کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ وَلَا الْوَثَنِيَّاتِ، اسی طرح جو بت پرست ہیں، مشرک عورتیں ہیں، وہ بھی کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتی، ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّابِيَّاتِ، اور صابی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اس وقت ان كانوا يؤمنون بنبی، اگر وہ کسی نبی پر ایمان رکھتی ہوں، وَيُقِرُّونَ بِكِتَابٍ، اور کسی آسمانی کتاب کا اقرار کرتے ہوں، اس پر ایمان لاتے ہوں۔ وَإِن كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، اور اگر صابی ایسے ہیں کہ وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، وَلَا كِتَابَ لَهُمْ، اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، آسمانی کتاب جس پر وہ ایمان رکھتے ہوں، لَمْ يَجُزْ مُنَاكِحَتُهُمْ، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو صابی کی تعریف کے اندر مختلف اقوال ہیں، تو جو حضرات کہتے ہیں کہ صابی سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں یا کسی اور نبی کو مانتے ہیں اور وہ زبور پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ بھی اہل کتاب میں شامل ہوں گے، ان کے ساتھ نکاح درست ہوگا۔ اور دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ صابی وہ لوگ ہیں جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ اہل کتاب میں شمار نہیں ہے، تو ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ، کہتے ہیں کہ جائز ہے محرم مرد کے لیے، یعنی جو حالت احرام میں ہے، حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، اس مرد کے لیے، والمحرمتی، اور جو احرام کے اندر عورت ہے، ان کے لیے جائز ہے ان یتزوجا فی حالت الاحرام، کہ وہ حالت احرام میں نکاح کریں، تو حالت احرام میں نکاح کرنا ان کا آپس میں جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے حالت احرام میں ہی نکاح کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے مسلم شریف میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے۔